العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسوب الدین نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ للخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان مہدی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ المریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانے شروع جب میں کرنے لگتا ہوں نا تو میں بڑا پرجوش ہوتا ہوں کہ ابھی مجھے مالکوں کی نوکری کا موقع ملے گا، لیکن جب میں آپ کی تھکے تھکے سے چہرے، تھکی تھکی سی صلواتیں، تھکے تھکے سے لوگ دیکھتا ہوں تو پھر میں مایوس ہو جاتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں لاہور سے اتنی دور سے آیا نوکری کرنے، تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا کہ اگر انسان کے اندر وہ حرارت ہی نہ ہو جو حسین کے لیے چاہیے۔ لیکن پھر بھی مجھے کوئی گلہ نہیں، 4-5 دن میرا اور آپ کا بڑا خوبصورت ساتھ رہا، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور میری یہ خوش قسمتی ہے، یقین جانیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے چہروں کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ مالک کا فرمان ہے کہ علی کی محبت میں، چھٹے تاجدار کا، کہ میرے دادا علی کی محبت میں اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ محب علی ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف مومن کے چہرے کی زیارت کرنے سے صرف۔ اور مناقب خوارزمی پڑھ لیجئے، حالانکہ وہ تو محدث خوارزم نے، خطیب خوارزم نے لکھی ہے، آج سے 700-800 سال پہلے، وہ تو ہم نے نہیں لکھی، اب تو وہ تو 6-7 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو مومن میرے بھائی علی کی محبت میں اگر مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، تو ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو بخش چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار۔ اور رہ گئی جیسے انہوں نے کہا کہ سارے اکٹھے ساتھ، یقین کریں آپ صلاۃ کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ فقط ایک درود ہے، روایتاً پڑھنا ہے، سرکار کا ذکر کرنا ہے اور اس پہ درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سرکار عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر اللہ میری زندگی اتنی طویل کر دے، اتنی لمبی کر دے کہ میں سور اسرافیل سنوں، کہ جب اسرافیل سور بجائے گا تباہی کے لیے یا موت کے لیے تو میں وہ سنوں، تو مالک نے کہا ہاں اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی بڑھا دے کہ تم سور اسرافیل سنو۔ اس نے کہا مالک پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی حل بھی بتا دیں کہ سور اسرافیل جب وہ بجائے تو میں مرنے سے بچ جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اس کا حل بھی ہے کہ تم سور اسرافیل سے بچ جاؤ، جوں ہی تمہارے کانوں میں سور اسرافیل کی گونج آئے فوراً مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھنا، تم بچ جاؤ گے۔
سرکار ہیں ہضم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ تو یہ صلوات صرف ثواب سمجھ کے نہ پڑھا کریں، یہ آپ کے بہت کام آنے والی شے ہے نا. یہ صلوات جو ہے نا سور اسرافیل سے بچاتی ہے، تو پھر پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے بچاتی ہوگی. تو لہٰذا آئیے ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بڑی مہربانی حضور. حضور میں نے سورہ مریم سے ایک آیت پڑھی ہے جس کے شرف حاصل کیا میں نے، اور کمال آیت ہے اور خالصتاً حسین کے لیے ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیداً جملے عرض کروں تاکہ ہم حسین کی طرف مائل ہو جائیں اور ہمیں قرآن آسانی سے ہمارے دلوں میں اتر جائے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے تاریخ اور فلسفے اور علم الکلام اور حیات انسانی، اس کے اوپر جتنا حسین نے اثر ڈالا ہے نا، اتنا کسی نے اثر نہیں ڈالا. تاریخ سے، بلکہ تاریخ کی گردن دبوچ کے جتنا حسین نے اپنے بارے میں سچ کہلوایا ہے نا، اتنا تاریخ نے کسی کے بارے میں نہیں بولا. سمجھ رہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حسین کوئی تاریخ کا عنوان نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ حسین ایک تاریخ کا کوئی عنوان ہے. نہیں، عصر عاشور تک تاریخ خود حسین سے عنوانوں کی بھیک مانگتی رہی. اور حسین نے بس میں کہنا جناب یہ چاہ رہا ہوں، اگر ایک لمحہ بھی نہیں، اسے اور سادگی اور آسانی سے اگر دل میں حسین نہ ہو، پلے باندھ لیجئے میری بات، اگر دل میں حسین نہ ہو، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں. سمجھ رہے نا؟ ایک لمحہ یعنی اگر دل میں حسین نہ ہو تو پھر انسان کیا ہے؟ ایک لمحہ. اور حسین نہ ہو تو انسان اپنی انسانیت کو خود کھا جاتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے. گزارش پہنچ گئی جناب. ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں اگر حسین کا دامن. ایک فقیر نے ایک صدا دی تھی، حقہ کے بنائے لا الہ آست حسین. نیچے ترجمہ ہمیں کر کے دے دیا گیا کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے. حقہ کے بنائے لا الہ آست حسین. لیکن سرکار اس میں لفظ بنا استعمال ہوا ہے، بنا، اور اسی کا معنی بنیاد لیا گیا ہے. حقہ کے بنائے لا الہ، کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. لیکن سرکار علم الکلام کا اور علم لسان عربی کا اصول ہے کہ جہاں پر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ کس کے لیے آیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. یہاں لفظ بنا ہے، اگر یہ آ جائے عمارت کے مقابلے میں، عمارہ کے مقابلے میں آ جائے تو تب اس کا معنی بنیاد ہوگا. اور اگر آ جائے شخصیت کے مقابلے میں، کسی شخص کے مقابلے میں، کسی ہستی کے مقابلے میں، کسی فرد کے مقابلے میں لفظ بنا آ جائے تو اس کا معنی بنیاد نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے چلتا ہوا سانس، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اس کا مطلب ہوتا ہے حیات. فقیر نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، اس نے کہا ہے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حسین لا الہ الا اللہ کا چلتا ہوا سانس ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ حیدری یا علی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کا چلتا ہوا سانس ہے. اب اگر کسی کے ہاتھ سے حسین کا دامن نکل جائے
تو سرکار حسین کا کچھ نہیں گیا، اس کا لا الہ الا اللہ مردہ ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو فقیر نے تو بڑی وسعتوں سے وہ بات کی تھی، جسے ہم نے بڑا لپیٹ لپاٹ کے تو بس زبان کا چسکا بنا لیا، اور وہ صرف اس کے اوپر اشتہاروں کے اوپر لکھنے کے کام آ رہا ہے کہ جناب اس کو لکھے۔ نہیں حضور، فقیروں نے تو کچھ اور کہا ہے۔ کون ہے حسین؟ اب آئیے اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو سنواؤں تاکہ دل راضی ہو جائے، اور میں امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے آج کچھ بھیک مانگ کے آپ کو ہدیہ کروں۔ سورہ مریم میں پروردگار کہہ رہا ہے، او میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے محبوب، اللہ اکبر، او میرے محبوب سنو، لا یملکون الشفاعۃ، کس کی جرت ہے کہ میرے سامنے اٹھ کے بولے؟ لا یملکون الشفاعۃ، کس کی مجال ہے مجھ اللہ کے سامنے اٹھ کے کوئی کسی کی شفاعت کرے؟ لا یملکون الشفاعۃ، کس کی مجال ہے میرے سامنے کوئی حرکت کرے؟ لا یملکون الشفاعۃ، کس کی جرت ہے کہ میرے سامنے کچھ سوچے بھی؟ لا یملکون الشفاعۃ، کسی کی مجال نہیں رسول، الا لیکن، لیکن لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کس کی مجال میرے سامنے کوئی بولے، میرے سامنے کوئی سفارش کرے، میرے سامنے کوئی شفاعت کرے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن میرا رسول اسے اجازت ہے جس نے مجھ رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ایک ایسا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لیکن رسول اسے اجازت ہے جس نے مجھ رحمان کو اپنے عہد میں باندھ رکھا ہے، مجھے اپنے عہد میں باندھ رکھا ہے۔ آج تک تو ہم نے قرآن میں یہی پڑھا کہ بھائی ایک یوم الست کا میثاق ہے جب اللہ نے سب سے لیا کہ میں اللہ ہوں کہ نہیں، اور ایک میثاق انبیاء ہے کہ نبیوں سے لیا گیا میثاق، یہ تیسرا میثاق ہے، لیکن یہ اللہ نے نہیں لیا، کسی عابد نے لے لیا ہے اپنے معبود سے۔ رسول مسجد میں تشریف فرما ہے اور یہ آیت تلاوت ہوئی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے رب رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا لا لا، میں اس کا فقط رسول ہوں، میں اس کا فقط رسول ہوں، میں اس کے عہد میں بندھا ہوا ہوں کیونکہ میثاق نبیین موجود ہے، میں انہی نبیین کا سرغنہ ہوں اور اس کا سرخاش ہوں اور سرخش ہوں، میں اسی کا اس نبوت کا سرنامہ کلام ہوں، اس لیے میں میثاق نبیین میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے جس نے رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے۔ اتنے میں حسین مسجد میں داخل ہوئے، نانا کی گودی میں بیٹھے، رسول نے بغلوں میں ہاتھ دیا، حسین کو اٹھا کر یہی آیت پڑھی، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگو آؤ میں تمہیں دکھاؤں رحمان کو کس نے عہد میں باندھا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، کہا یہی حسین ہے جس نے رب رحمان کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال سن لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے اور آپ کے جو وہ لبے لبے سے منہ ہیں وہ ذرا تھوڑے سے صحیح ہو جائیں، وہ ذرا خوش ہو جائیں کہ جناب، مطلب میں حیران ہوں کہ آپ قرآن بھی ایسے سنتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیڑی زحمت ہے، پتہ نہیں کی مصیبت آ پئی ہے۔ خوش ہو کے سنا کیجئے مجلس مولا کی، ذکر پہ خوش ہونا افضل العبادہ۔ ہاں، مالکوں نے فرمایا ہمارے ذکر میں مسکرانا، خوش ہونا، اس پہ راضی ہونا، یہ عبادتوں میں ایک افضل عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ دل تو میرا کرتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ اختیار کروں اور آپ کو کوئی چسکے مسکے والی باتیں سناؤں، پھر میں مولا سے ڈر جاتا،
یقین کیجیے مجھے بھی خوف آتا ہے کہ مولا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے وہاں لطیفے بازی کی، میں نے جو آپ کو جوک سنائے، تاریخی جملے کسے، نہیں میرے بھائی، ایسا ممکن نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں معرفت حسین لینے کے لیے، اور اس نے اللہ کو اپنے عہد میں باندھ لیا ہے۔ اور شیخ محدث اصفہانی کی ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا مثال دی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ یوں سمجھ لو کہ یہ عہد میں باندھنا کیا ہے، یوں سمجھ لو کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ اگر وہ فیصلہ کر لے کہ میں ساری مخلوق کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا جس کو چاہے، یعنی خدا جسے چاہے جہنم میں فیصلہ کر لے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کہا پھر یوں سمجھ لو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے دوزخ میں پھینک دیا، دوزخ میں پھینک دیا، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی ساری مخلوق اٹھائی اور دوزخ میں پھینک دیا۔ اچانک مخلوق دوزخ کے اندر گر رہی ہے کہ اچانک ایک ہاتھ آیا، اس نے ساری مخلوق کو سنبھال لیا اور دوزخ سے نکال کے جنت میں جا کے اس پوری مخلوق کو رکھ دیا۔ اللہ یہ سب دیکھتا رہا اور اللہ بولا تک نہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں حضور؟ حیدری یا علی، سمجھ رہے ہیں حضور اس عہد کو کہ اللہ سے کیا عہد لے لیا ہے؟ آئیے اب حسین کی شخصیت کو دیکھتے۔ پہلی حدیث جو آپ کو، اچھا ایک بات عرض کروں، میں کیا فضائل پڑھوں گا حسین کے، اور بڑی عجیب بات ہے، عرفان کی بات ہے، لیکن عرض تو اب کرنی ہے، آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ تو پہنچانا ہے۔ حضور اگر میں یوں کہہ دوں کہ کائنات میں اللہ نے حسین کے فضائل اتارے ہی نہیں، یعنی انسان کو حسین کے فضائل دیے ہی نہیں گئے، کیونکہ انسان انہیں اٹھانے سے قاصر ہے، اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی پہ بہار الانوار کی ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام حسن کے جانے کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ 50 ہجری میں حسین بادشاہ نے عہدہ امامت کو عزت بخشی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ چلو لوڑ بھی نہیں سمجھن دی، بس سنو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ حسین نے سن 50 ہجری میں عہدہ امامت کو عزت دی، عزت بخشی۔ عہدہ امامت سے ان کی عزت نہیں بنی، وہ عہدہ ہے اور یہ راز خدا ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ عہدے میں اور راز خدا، سر اللہ القدیم میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حضور۔ اب وہ حسین ہیں، انہوں نے عہدہ، اب یہ 61 ہجری تک عہدہ امامت، 10 محرم کی عصر تک یہ عہدہ امامت حسین جاری رہا۔ آپ کے پاس ان 10 سال میں کوئی حسین کا اسوہ یا سیرت موجود ہے جو آپ کو یاد ہو؟ کوئی خطبہ اپنے وقت کے امام کا؟ حسین اس وقت کے امام تھے نا میرے بھائی، تو اس وقت کے امام کا کوئی آپ کے پاس لٹریچر، کوئی یادداشت، کوئی ذہن میں بچپن سے لے کے آج تک کہ ان 10 سالوں میں کوئی آپ نے حسین کا خطبہ توحید سنا ہو، خطبہ رسالت سنا ہو، خطبہ ولایت؟ تو پھر امام کیا کرتے رہے 10 سال میں؟ اگر ہم ان کی زیارت میں کیا پڑھتے؟ یعنی مجھے بہت الجھا ہوا ہے، میں آپ کے درمیان آ کے یقین جانے الجھا ہوا ایک شخص ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ مجھے یہ صرف اتنا بتلا دیجئے، آپ زیارت میں جو انگلی یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اور اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں حسین کی زیارت میں، السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کے آسا آپ پر، اور روزے پہ بھی لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کے آسا آپ پر سلام ہو۔
تو اللہ کا عصا جس پر قدرت نے سہارا لیا ہوا ہے اور نظام قدرت چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں 10 سال کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع کروں یہ سلائی کڑھائی؟ کدھر سے یہ دروپا لگاؤں، کہاں سے ٹانکا لگاؤں، کہاں سے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن چلیے جتنا فرض ہے میرا بنتا، میں تو آپ کے جوتے سیدھے کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن چلیے کچھ تو ہدیہ کروں میں آپ کو، تاکہ شاید کبھی گھبرا کے آپ حسین کو سمجھنے لگیں۔ ورنہ 57.5 سال کا ہے حسین، یعنی 57.5 سال زمین نے حسین کے قدم چومے ہیں۔ حسین کیا 57.5 سال کا ہوگا، 57 سال کا۔ تو بھائی میرے، حسین کو سمجھنے کے لیے جب تک 3 جہتیں نہ ہوں، معاف کر دیجئے گا، نہ آپ کا کوئی محرم ہے، نہ آپ کی کوئی عزاداری ہے، نہ آپ نے حسین شناسی کی ہے، نہ آپ حسینیت کے علمبردار ہیں۔ 3 جہتیں جب تک نہ ہو حسین کو سمجھنے کے لیے، 3 جہتیں جلدی سے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے ہی لڑتا جھگڑتا رہوں، نہیں، بس اب آپ کی نوکری کرنی ہے، اور جو اب مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو کہتا چلا جاؤں گا، بعد میں خود ہی سوچتے رہیے گا۔ بھائی 3 جہتیں ضروری ہیں، 3 جہتیں حسین شناسی کے لیے۔ ایک یہ کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا، ایک جب زمین پہ آیا تو کیا تھا، اب چلا گیا ہے تو اب کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حیدری سرکار، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے سرکار، کوئی چارہ نہیں، کوئی زیارت نہیں ہے، کوئی زیارت نہیں ہے۔ اپنی علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب شناسی نہیں ہے، جب کسی کو آپ جانتے ہی نہیں، اس کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں حضور، آنے سے پہلے کیا تھا، بس آج کی تقریر انہی 3 پہلوؤں پہ ہے۔ آنے سے پہلے کیا تھا، آ گیا ہے تو اب کیا ہے، اور اب چلا گیا ہے تو اب کیا ہے۔ تو 57.5 سال کی حیات مبارکہ زمین نے قدم بوسی کی، امام کی۔ 57.5 سال میں آپ کے پاس حسین کتنا ہے، 3-4 شبان کا، نانا کے کندھوں پر سوار ہونے والا، نماز میں پشت پہ بیٹھنے والا، یا بی بی کی شہادت کے وقت، یا پھر اس کے بعد جنگ صفین، اور یا پھر اس کے بعد 28 رجب، اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ محرم، اور محرم کے بعد شہادت، اور آپ فارغ ہو گیا 57.5 سال پورے۔ تو وہ تو آخری سال میں یہ سارا قضیہ چلا ہے، اس سے پہلے چلیے آپ کو چھوٹ دی، 6 سال آپ لے لیجئے، 7 سال لے لیجئے، 7.5 سال لے لیجئے، باقی حسین کی حیات مبارکہ کے 50 سال کہاں ہیں؟ آپ نے ان کا کھوج کیوں نہیں نکالا؟ اچھا چلو، 28 رجب کو امام چلے ہیں کعبہ سے، مدینہ سے، 28 رجب بڑی یہاں بھی ہوتی ہے، سنا ہے، 28 رجب کو چلے۔ جب فلسفے کا نہیں پتا تو چلنے کا کیا معنی، جب مقصد کا نہیں پتا تو چلنے کا کیا فائدہ، جب جانتے ہی نہیں کہ حسین جتنا چل رہا ہے اتنا ہی اللہ بچ رہا ہے۔ سرکار ہے، تو جب وہ مقاصد کا علم نہیں ہے تو کیسے علم ہوگا؟ چلیے ابھی ذرا تاریخی حقائق تو دیکھیے۔ 28 رجب کو امام چلے، 3 یا 4 شعبان کی رات کو مولا مکہ معظمہ پہنچے، اور وہاں پر اب کتنا رہے، شعبان سارا، رمضان، شوال، ذی قعد، اور 8 ذی الحج کو مولا روانہ ہوئے۔ 8 ذی الحج کو، یہ 4 مہینے 8 دن کربلا سے پہلے ہے۔ آپ کو 10 دن کربلا کے بڑے یاد ہیں، یہ جو 4 مہینے بیچ میں مدینے سے چلنے اور کربلا پہنچنے کے درمیان ہیں، 4 مہینے 8 دن تمہارا امام کیا کرتا رہا ہے؟ یہ کس کے پیٹے ہیں جناب؟ یہ کون عرض کرے گا، یہ کون بتلائے گا کہ انہی 4 مہینوں میں تو حسین نے حسین شناسی۔ اور آپ کو بتلاؤں، انہی خوبصورت خطبوں میں سے نا جو کعبہ میں دیے تھے حسین نے، اسی ایک خطبے میں جو آپ ماتم کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں ایک ارشاد ہے، امام نے کعبے کا
کنڈا پکڑے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا معاشر الحجاج، تم ان قریب دیکھو گے، ان قریب، امام کہہ رہے ہیں ان قریب تم دیکھو گے ہماری محبت میں لوہا کمروں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر تلاش کیا ہوتا تو مل نہ جاتا سب کچھ۔ سرکار ہماری محبتوں میں یا علی گزارش پہنچ رہی ہے حضور۔ تو وہ 4 مہینے کا اثاثہ کدھر گیا سرکار؟ کون بتلائے گا؟ آپ کو میں گلہ نہیں دوں گا، میں اپنے ذمہ لوں گا۔ ممبر کی غلطی کہ ممبر آپ تو آ گئے، بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور اب ممبر سے چاہیے تھا نا، مجھے چاہیے تھا، میں کسی کا کیا نام لوں، مجھے چاہیے تھا کہ میں عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ آپ نے اتنے شوق سے مجھے بلایا، دعوت دی، خدمت کی، قبلہ قبلہ کہہ کے آپ تھکے نہیں۔ لیکن حضور قبلہ کہتے ہوئے بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سرکار قبلہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم واحد قوم ہیں جو اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ کیوں کہتے ہیں حضور؟ اس لیے اچھا قبلہ سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ قبلہ سے آپ کو علی ملا ہے، قبلہ سے آپ کو علی ملا ہے حضور، تو اسی لیے آپ اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں علی ملے گا۔ تو اب جس قبلہ سے علی نہ ملے وہ قبلہ نہیں ہے، بت خانہ ہے۔ سمجھ رہے نا، وہ بت خانہ ہے۔ لہذا سوچ سمجھ رکھا کیجئے، سوچ سمجھ رکھا کیجئے، فہم و فراست کا نام ہے دین۔ اچھا حضور، تو اب وہ 57.5، یہ تو ہے تمہیدی بحث کہ بھائی اس کی طرف تمہیں توجہ کرائی ہے کہ حسین شناسی تبھی ہوتی ہے جب حسین کو ڈھونڈنے نکلو گے، اور 11-12 محرم کو اگر ہاتھ خالی ہے تو پھر تمہارا حسین نے محرم قبول نہیں کیا، اور اگر تمہارے ہاتھ میں حسین کے راز آ گئے ہیں تو پھر تم ہی بہشت کے وارث ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ساتھ ساتھ عزاداریوں کے وہ بھی دیکھنا ہے کہ جھولی خالی تو نہیں رہ گئی ہے، کچھ حاصل بھی ہوا کہ نہیں حاصل ہوا، کہ بس وقت ہی برباد کیا۔ نہیں سرکار، حسین خدا کا وہ راز ہے جسے اس نے بڑی ہی فراغ دلی سے انسانوں کو بخشا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، اس لیے حسین سے فیض لیجئے۔ بہار الانوار کی روایت عرض کر رہا تھا، سرکار ان 10 سالوں میں جب دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ میں نے اظہار کر دیا ہے، آپ نے بھی یاد کر لیا ہے کہ 10 سال امامت کے وہ بھی نہیں پتا، 4 مہینے کعبے میں رہا وہ بھی نہیں پتا، اور یہ بھی نہیں پتا آنے سے پہلے کیا تھا، آیا تو کیا ہے، اب چلا گیا ہے تو کیا ہے؟ ارے صرف اتنا مجھے کامل و زیارات اٹھا کے پڑھ لو، کتنے فیض بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک فیض سنو کہ وہ فیض ہے کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص کربلا میں حسین کی زیارت کو جائے اور واپس آئے، وہ خبردار یہ نہ کہے، خبردار لفظ خبردار آیا کہ خبردار وہ زیارت کربلا کے بعد واپس آ کے یہ ہرگز نہ کہے کہ میں حسین کی قبر کی زیارت کر آیا ہوں، نہیں، خبردار وہ یہ نہ کہے، بلکہ کہے میں عرش پر اللہ سے مل آیا ہوں۔ اللہ سمجھ رہے؟ کامل الزیارات اسے ذرا پڑھیے گا، میں عرش پر اللہ سے ملاقات کر آیا ہوں۔ کہا خبردار یہ نہ کہیں، خبردار یہ نہ کہو کہ میں زیارت حسین کر آیا، بلکہ کہو تو جس کے جانے کی جگہ اتنی مقدس کہ مالک فرمائے کہ وہاں یہ نہ کہو میں زیارت پہ گیا تھا، عرش پہ اللہ سے مل آیا تھا، جس کے جانے کی جگہ یعنی قبر مبارک اتنے احسان کر رہی ہو، وہ خود کیسا ہوگا؟ وہ خود کیا ہوگا؟ بس اسی حسین شناسی پہ ہی آج جتنی بھی آپ کی سما خراشی کروں، بس اسی پہ اکتفا کیجئے گا۔ بہار الانوار کی روایت کہتے ہیں کہ عرابی آئے زمانہ امامت حسین بادشاہ، کچھ عرابی لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے مولا، اور میں نے جملہ کیا کہا تھا پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، کہ حسین کے فضائل انسان پہ نہیں اتارے گئے،
بلکہ یوں سمجھ لیجئے حسین اپنے فضائل سے افضل ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور ابھی اس کا انالیسس کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو خوب اس کو کھولیں گے اور اس کی شرح کریں گے، اور اس پہ خوب مکالمہ ہوگا میرا اور آپ کا، یقیناً اس پہ ابھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 2-3 گھنٹے آپ کو بٹھائے رکھوں گا، نہیں، میں آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہوتا ہوں۔ حضور عرابی آئے اور انہوں نے کیا کہا امام سے؟ مولا ہم نے آپ کے فضائل نہیں سنے، ہم چاہتے ہیں کہ بہار الانوار کی حدیث اٹھا کر دیکھ لینا۔ کہا سرکار ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زبان سے آپ کے فضائل سنیں۔ حسین نے غور سے ان عرابیوں کو دیکھا اور کہا دیکھو میرے فضائل انسان کو نہیں عطا کیے گئے، میرے فضائل انسان کو عطا نہیں کیے گئے۔ نہیں سرکار، اچھا پھر ایسا کرو، اپنی قوم میں سے کوئی اپنا بہترین نوجوان جسے تم سمجھو کہ یہ بہت ہی تقوی والا ہے، اس بچے کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ایک راز کی بات بتاؤں گا، اگر وہ اٹھا گیا تو میں تمہیں میں فضائل بھی سنا دوں گا۔ انہوں نے اپنا ایک نوجوان پیش کیا، کہا آقا یہ نوجوان ہمارے قبیلے کا بڑا متقی اور زاہد نوجوان ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امام نے مسجد نبوی میں اس کا بازو بچے کا پکڑا اور ایک کونے میں لے گئے۔ آپ نے اس بچے کے نوجوان کے کان میں بادشاہ نے کوئی بات کی، وہ اسی وقت بوڑھا ہو گیا، کبڑا ہو گیا، بزرگ بن گیا اور اس الٹے پاؤں چلنے لگا۔ عرابیوں نے جو اس بچے کو دیکھا تو شور و غوغا، مالک یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا انسان میرے فضائل نہیں اٹھا سکتا، میں نے اسے اپنے بارے میں ایک بات بتلائی اور اس کا وزن یہ نہیں اٹھا سکا اور یہ بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ کہا مالک اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہا بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ جو کچھ میں نے اسے بتلایا ہے نا یہ بھول جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ یہ بھول جائے، یہ حسین کہہ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی کہ ان کے فضائل۔ اب ایک آپ کہیں گے قبلہ اب ایسی بھی اندھیر نگری نہیں، یہ فضیلت نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حالانکہ یہ آدھی حدیث ہے، اللہ کے فضل سے اگلے 2 جملے ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں کہ رسول کی حدیث ہی مکمل ہو جاتی، بس اسی ٹکڑے کو لے کے سینے سے لگا کے دھڑا دھڑ ہر جگہ لکھی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ بھائی پوری حدیث سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، علمی علمہ علمہ علمی، یہ پوری حدیث ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا علم حسین کا ہے، حسین کا علم میرا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول کا علم کیا ہے بھائی؟ جواد الائمہ سے سرکار ابو ہاشم جعفری نے پوچھا آقا و مولا، جواد الائمہ کو تو جانتے ہو نا؟ سرکار دیکھو کیسے سناٹا ہے بھی، جواد الائمہ کو نہیں جانتے؟ اور سرکار محمد تقی رضا بادشاہ کے صاحبزادے، اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤ؟ اللہم صلی، یعنی اپنے اماموں پہ بھی اتنی خاموشی ہوتی ہے، رجویا سادات ہے یار، یہ تو بھیانک ہے، خیر ہاریبل ہے۔ چلو خیر، بہرحال ابو ہاشم جعفری نے پوچھا سرکار علم رسول کیا ہے، انتہائے علم رسول کیا ہے؟ اور سرکار محمد تقی نے ارشاد فرمایا کہ چچا ابو ہاشم جعفری، رسول کا انتہائی علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ رسول کا انتہائی علم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہاں رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علمی علمہ علمہ علمی، میرا علم اس کا علم ہے، اس کا علم میرا علم ہے، یعنی جتنا میں اللہ جانتا ہوں اتنا ہی حسین جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور؟ خدا شناسی پہ حسین کے علم کی انتہا، کہ حسین کا انتہائی علم کیا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے سرکار یہی تو حدیث آپ نے پڑھی، یہ فضیلت نہیں؟ سرکار اس کا ہر حدیث کا یہ تو مانتے ہو نا کہ علم الحدیث میں سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، رسول نے یہ کہاں کہا، کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، جب تک وہ وجہ سامنے نہ آ جائے تب تک حدیث مانے نہیں دیتی۔ تو دیکھنا پڑے گا رسول نے یہ کب اور کیوں کہا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ دیکھا نا تمہیں کس مقام پہ میں نے لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ کہیں گے بچپن سے لے کے اب تک یہی کہتے رہے حسین منی وانا من الحسین، اور آج یہ قبلہ آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آؤ ذرا دیکھتے ہیں یہ رسول نے کب کہا تھا۔ تو دیکھنا نہیں تھا
کہ رسول نے کب کہا تھا؟ رسول اپنی شان بیان کر رہے تھے، یعنی رسالت کے راز بیان ہو رہے تھے اپنے اصحاب رضوان اللہ کے سامنے اپنے صحابہ بہترین دماغوں کے سامنے رسول اپنی شخصیت کے پہلو حقیقت محمدیہ پر گفتگو کر رہے تھے کہ حسین آ کے اور حسن آ کے زانوؤں پہ بیٹھ گئے۔ تب سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے لیے حسین کی شان میں نہیں فرمایا تھا، کہا میں وہ رسول ہوں کہ کسی نے اگر میری میں دیکھنی ہو تو یہ حسین کو دیکھو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تو یہ تب مانے آئے تھے، حسین منی وانا من الحسین۔ اب آؤ اس شرح کو دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کمال ہے جناب۔ آئیے اس ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی۔ کمال نہیں بندہ ہو کے بندہ کہے میں تاریخ خدا پڑھوں، ہے یہ معصومین کا ہی کرم ہے کہ انہوں نے انسان کو اتنا عالم بنا دیا ہے اور انسان پہ فیض علمی کیا۔ یہ انہی کی بھیک ہے۔ حضور آئیے ان کی ابدیت جاننے کے لیے کہ یہ کیسے عبد ہیں، وہ کیسا معبود ہے، آئیے جاننا پڑے گا، تبھی سمجھ میں آئے گا حسین منی وانا من الحسین۔ نہیں تو مارتے رہو ٹکریں۔ یاد ہی رکھنا ہے ثواب تمہیں بہت ملے گا لیکن شعور نہیں ملے گا۔ ثواب بے پناہ، انسان تو ہے ہی سوداگرانہ دماغ نا، ذرا سی نیکی کرتا ہے پوچھتا ہے ثواب کتنا ہوگا، ثواب کتنا ہوگا، ثواب کتنا ہوگا۔ کیا کرو گے ثواب کی ٹرالیوں کو؟ اگر محمد والے محمد کی معرفت نہیں تو کیا کرو گے اس ثواب کو؟ جنت کے باغوں میں تو پہنچ جاؤ گے، دیدار جو نہیں ہوگا جنت کی وادیوں میں تو اترو گے لیکن دیدار نہیں ہوگا۔ حضور اسی طرح ولایت کے بغیر عمل ہیں، لے لو جتنا ثواب لینا ہے لیکن مجمع الکاو سرکار کیا کیا کتابیں یاد کراؤں آپ کو۔ سرکار کے مجمع الکاب و اسماعیل علی میں زین الدین رسول محدث نے ایک روایت لکھی ہے۔ اس نے کہا علی بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے علی کو دیکھا اور فوراً فرمایا یا علی انت الثواب، اے علی اللہ نے تیرا نام ہی تو ثواب رکھا ہے۔ تو جس ثواب کے پیچھے مرے چلے جا رہے تھے وہ بھی علی نکلا۔ کتنا بھاگتے ثواب کو لائے تھے علی کے مقابلے میں، اور رسول نے کہہ دیا یہ ثواب نام ہی علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار آئیے تاریخ خدا دیکھتے، آئیے تاریخ خدا۔ اچھا ذرا بتاؤ وہ کب سے ہے؟ کچھ پتہ نہیں، ظاہر ہے کسے پتہ ہو سکتا ہے وہ کب سے ہے؟ اور پھر وہی ادبی شاعروں والی باتیں وہ میں کرتا نہیں ہوں، مجھ سے کوسوں دور ہیں، میں بالکل ہی ایک ناکارہ بے شعور آدمی، اور ادبی لوگ شعراء لوگ بہت بلند لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کب بھی نہیں تھا، وہ تب سے، تو پھر کب سے جان چھڑائی تو تب آ گیا اب ڈھونڈنے چل پڑے کہ جی اب تب بھی نہیں تھا تو اب کیا لفظ لائیں اس کے لیے؟ وہ عین ذات ہے، وہی جانتا ہے وہ کب سے ہے یا جب سے ہے یا تب سے ہے، اسی کو علم ہے سرکار کہ وہ کب سے ہے۔ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ، اچھا چلو فرض کرو وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ شے نہ لا شے، نہ مکان نہ لا مکان، نہ ازل نہ ابد، نہ ارادہ نہ مشیت، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، نہ اسماء نہ صفات، بس وہی جانتا تھا کہ وہ ہے، بس وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں علمی، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب صرف وہی تھا، نہ حضور اور اہل بیت بھی نہیں تھے، علی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، وہی تھا، تو ذرا صرف اتنا بتا دیجئے کیا وہ اس وقت معبود تھا؟ ایک علمی سوال ہے، کیا وہ معبود تھا؟ معبود جانتے ہیں نا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو،
اچھا کتنا فخر سے انہوں نے کہا کہ وہ معبود نہیں تھا. شکر کریں آپ سب نہیں بولے ورنہ ہم سب با جماعت کافر ہو جاتے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں کافر بنانے میں. ارے بھائی اس کا مطلب ہے اللہ مجبور ہے کہ جب تک مخلوق نہیں ہوگی وہ سجدہ نہیں کرے گی وہ معبود بن نہیں سکتا, اور جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا. سرکار جو مجبور ہو وہ عین ذات خدا ہے تو وہ پھر عین ذات معبود بھی ہے. تو اب جب مان لیا کہ وہ عین ذات معبود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ جب سے وہ خود ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی عبد بھی آ رہا ہے. اگر وہ عبد نہ ہوا یہ خدا نہیں رہے گا. بس وہی رسول نے کہا میں وہ پہلا عبد ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں. تو اب پتہ چلا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو پتہ چلا جب سے خدا ہے حسین ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے. سمجھ رہے ہیں نا, جب سے خدا کی خدائی ہے حسین موجود ہے کیونکہ رسول موجود ہے, وہ ابدیت موجود ہے. ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. اور آپ کہیں گے اب سرکار ایک اور بھی تو حدیث ہے, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہے. تو یہ بھی تو دیکھو یہ رسول نے کہا کب ہے. او بھائی یہ ان کی شان میں نہیں کہا گیا, جنت کی شان میں کہا گیا ہے. حضور جنت بیان فرما رہے تھے, بہشت فرما رہے تھے, عدن بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں حسن اور حسین کو اٹھا کر کہا کہ سنو بہشت وہ جگہ ہے جہاں یہ میرے دونوں بیٹے تمہارے سردار ہیں. تو یہ ان کی شان نہیں بیان ہو رہی, بہشت کی شان بیان ہو رہی ہے. اچھا اور پتہ نہیں تمہیں کون, ہاں ایک اور حدیث تمہیں یاد ہوگی حسین کی, مصباح الہدایہ اور سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. آؤ ذرا دیکھیں. اچھا یہ حسین کی شان ہے کہ وہ, ارے سرکار رسول سے پوچھا جا رہا تھا, صلوات رسول اللہ, حضور سے بار بار سوال کیے جا رہے تھے بار بار, سرکار ہمیں بتائیے کہ نوح کے پاس جو کشتی تھی اس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گئے, نجات پا گئے. سرکار آپ سے جو ہم نے نجات لی ہے اس کی کیا شان ہے. بے ساختہ رسول نے کہا جس کشتی نجات پہ میں نے تمہیں سوار کیا ہے نا اسے حسین کہتے ہیں. تو وہ کشتی نجات کا تعارف تھا. سمجھ رہے ہیں نا, حسین کی شان نہیں بیان ہو رہی, حسین کی شان نہیں بیان ہو رہی. حضور کمال ہے حسین, کمال ہے حسین. اچھا آؤ حسین کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں اور پھر میں شروع ہوں گا کہ آنے سے پہلے کیا تھا. آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے تمہید میں, اور ابھی تک میں حسین بادشاہ کے پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر پایا. اور روز ہی ایسے ہی ہوتا ہے, روز ہی ایسا تھا. اور پھر آپ کی شکلیں دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بیچاروں کو گرمی میں نہیں بٹھانا ہے نا, مومنین ہیں بیچارے شرابور ہو جاتے پسینے میں, تو ان پہ اتنی زحمت نہیں کرنی. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے کسی طرح راضی ہو جائیں. لیکن سرکار آئیے چلیے بس ایک ہی حدیث بیان کروں گا کہ حسین آنے سے پہلے کیا ہے. حسین آنے سے پہلے حضور کی حدیث ہے اور بڑی طولانی حدیث ہے اور ہر کتاب نے اسے لکھا ہے. قطرۃ المنبار پڑھ لیجئے, بحار الانوار پڑھ لیجئے, جعفر شوستری کی خصائص حسینیہ پڑھ لیجئے. بہت ساری کتابیں, بہت ساری کتابیں آپ ساری اٹھا کے ضرور دیکھیے گا, ضرور پڑھیے گا. ایک خوبصورت طولانی حدیث ہے. رسول نے فرمایا جب ہم آسمانوں میں تھے خدا کے پاس ہم اشبائے نور تھے. ایک تو میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ میں عرفان کی گہرائیوں والی جو حدیثیں ہیں نا جب وہ میں بیان کروں تو آپ پہ اوپر سناٹا چھا جاتا ہے, اور یہ حدیثیں سناٹے میں سننے والی نہیں ہوتی,
اسے بڑا دل جوئی سے سنا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اشباع نور تھے۔ جب ہم خدا کے پاس تھے تو ہم اشباع نور تھے، نور کی شبیہیں تھیں۔ چلیں یوں، اب کچھ تو کرنا ہے نا، دال دلیا۔ اشباع نور تھے، نور کی شبیہیں تھیں ہم اس کا طواف کرتے تھے، اور ہم ویسے ہی بولتے تھے جیسے وہ بولتا ہے، ہم ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے وہ دیکھتا ہے، ہم وہیں تھے جہاں وہ تھا۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی تعریف ہے اشباع نور کی، کہ جب ہم اشباع نور میں تھے، اشباع نور میں، تو ہم پر ایک اللہ نے سبز نور کی تجلی ڈالی، پھر اس کو سرخ رنگت میں تبدیل کیا، پھر اسے اپنی ہیبت کی نگاہ سے دیکھا، پھر ہم اشباع نور کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ گاہ بناؤ، سجدہ گاہ بناؤ۔ ہم نے اس نور کو سجدہ گاہ بنایا جبکہ زمین نہیں تھی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ہم نے اشباع نور، اس کو سجدہ گاہ بنایا، اس نور کو، جب زمین نہیں تھی، سجدہ کرنے کی جگہ موجود نہیں تھی، سجدہ اپنی معنویت کو نہیں جانتا تھا، ابھی تسبیح و تحلیل نے کن کا لبادہ نہیں اوڑا تھا، ہم اس کا طواف کر رہے تھے، وہ نور ہمارے درمیان موجود تھا۔ ہم اشباع نور نے مل کے التجا کی کہ یہ کون ہے، تب تب خدا نے بتلایا کہ یہ نور حسین ہے۔ اللہ اکبر، یہ نور حسین ہے، نور حسین۔ پھر ہم نے اتنی مدت اسے سجدہ گاہ بنائے رکھا جتنی اس کی مشیت تھی، جتنا اس نے چاہا، پھر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا میں اچھا ایک یہاں رک کے نا میری ایک بات سنو۔ اللہ نے نور محمدی سے پوچھا، حضور کے نور سے، جب اپنے نور سے الگ کیا۔ اب کہیں گے قبلہ نے یہ کہہ دیا اللہ نے اپنے نور سے الگ کیا۔ او بھائی، درود تاج میں روز ہی تو ختموں میں پڑھ رہے ہو، نوروں میں نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، وہاں شرک نہیں ہوا؟ قبلہ نے کہہ دیا تو شرک ہو گیا، غلو ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہو گئی ہے۔ او بھائی، اللہ ایسا نور نہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے تو کمی آ جائے گی، کچھ داخل ہو تو بڑھ جائے گا۔ تو ویسا نور تھوڑی ہے یہ بلب والا یا سورج والا، نہیں، وہ بس اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو وہ چمک دمک والا نہیں ہے، وہ اپنی تجلی محمد والے محمد کا تعارف کرا رہا ہے کہ اگر اللہ کو جاننا ہو نا کہ میرا نور کیسا ہے تو پھر محمد والے محمد کو دیکھو کہ ہم کیسے نور ہیں۔ حضور سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اس نے حسین کے، رسول کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے حسین کے نور سے حجاب الہیہ کو ہٹا دیا، حسین کے چہرے کی چمک سے جنت خلق ہوئی، جنت خلق ہوئی، حور و غلامان خلق ہوئے، جنت کی نعمتیں خلق ہوئیں چہرہ حسینی کی چمک سے، نور حسینی کی چمک دمک سے جنت خلق، جو ابھی زمین پر آیا نہیں جنت کا خالق ہے۔ اللہ نے اس کے سبب سے جنت کو خلق فرمایا۔ تو زمین پہ آنے سے پہلے اب بھلا کیا فضیلت ہوگی؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کی شان ہے یا جنت خلق کرنے والے کی شان ہے؟ تو وہ جنت کی فضیلت تھی میرے بھائیوں۔ اور سرکار اب جناب جب حسین زمین پر آئے تو کیا ہے؟ آسمانوں پہ تو یہ تھے کہ جنت نور سے خلق ہو گئی، تھک تو نہیں گئے؟
ہاں تھک تو نہیں گئے، اگر گئے ہو تو پھر میں بھی گیا، ہاں تھک گیا تو پھر میں بھی گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے 1 منٹوں میں۔ اب سنو، سلیمان فارسی کو تو جانتے، علی بادشاہ نے خود فرمایا تھا، اچھا جو سلیمان پہ بھی جو نہیں نہ بولتا اللہ ہی انہوں پوچھے۔ توبہ 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 توبہ، یعنی ایسے مومن کامل پہ بھی کوئی نہ بولے۔ علی بادشاہ نے ان کی شان میں فرمایا، 2 حدیثیں سنو ان کی شان میں۔ علی نے فرمایا سلیمان کا انکار کفر ہے، مستند ترین روایت آپ کو عرض کروں، سلیمان کا انکار کفر ہے، کفر ہے۔ اور پھر بادشاہ نے ارشاد فرمایا، او ابو ذر، اچھا یہ بتاؤ، چلو میں کیا کروں، یہی مسئلہ ہے میری تقاریر میں کہ ایک بات آتی ہے پھر رکنا پڑتا ہے پھر اس پہ، اچھا یہ بتاؤ وہ 9ویں درجے پہ کیوں ہیں، یہ 10ویں درجے پہ کیوں ہیں؟ یعنی ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے اور یہ 10ویں درجے پہ، یہ کیسے، کیا منطق ہے؟ ارے یہی تو سمجھ نہیں آتی، آپ نے کوئی سیڑھیاں بنا رکھی ہیں کہ وہ 9ویں درجے پہ وہ 10ویں درجے پہ، نہیں، پھر آپ نے ادراک کی آنکھیں ہیں ابو ذر اور سلیمان، پھر آپ نے انہیں سمجھا ہی نہیں، وہ جب سمجھا نہیں تو پھر علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ کہ نہیں، پھر اگر اس کے مومن ملنگ سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، سلیمان اور علی نے بھی کہا تھا، سلیمان 10ویں درجہ ایمان پہ ہے اور ابو ذر 9ویں درجہ ایمان پہ۔ اب یہ درجہ ایمانی تمثیلی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں کہ وہ اتنے درجے پہ ہیں وہ اتنے درجے پہ ہیں، نہیں، یہ اب فلسفہ، اب میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا بھی آپ فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، مطلب آپ سے بہت ڈر گیا ہوں میں ان 4 دنوں میں، یعنی اتنے سناٹے میں نے زندگی میں مجلسیں نہیں پڑھی، ہے نا، یعنی جو لوگ علی پہ بخل کرتے ہیں، یعنی نعرہ علی نہیں لگاتے، ہے نا، لعنت ڈالنے سے پہلے سوچ تو لیتے میں کیا رہا ہوں۔ سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے بخل کرتے ہیں کہ آپ علی، ابھی بھی دیکھیں نعرہ لگا، یہ آگے سے 5-7 بندوں نے کہا، پچھلا سارے لوگ خاموش رہے، بھئی علی سے کوئی دشمنی ہے؟ کل ایمان ناتے کے قرآن نعرہ حیدری، اے یا علی، اللہ آپ کو اجر دے، دل ٹھنڈا ہو گیا کہ شکر ہے آپ گونگے نہیں ہیں، ورنہ میں تو سمجھا تھا 4 دن میں بھی گونگیاں پڑھنا، ٹھیک ہے، خدا سلامت رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو، یہ باتیں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہوں، نہیں، میری مجال ہے، لیکن میں صرف آپ سے دل لگی کرتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں اور اس ذکر کے خصوصیت کو سمجھیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تنگ کرتا رہتا ہوں، نہیں، آپ سے عشق ہے بڑا، آپ عاشق نہ ہوتے تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، پاکستان میں بڑے خم سے بڑے اشرے، میں تو پتہ نہیں وقار بھائی نے یہاں ایمان سے خنجر رکھ کے یہ وقت نکلوایا، وہ ان کو میں انکار نہیں کر پایا ورنہ کہاں میں آتا تھا سرکار۔ اچھا حضور سنیے، یہ دونوں لمبی نہ ہو جائے تقریر، یہ بچوں تک پہنچ جائے بات، میرے بچوں تک پہنچ جائے، نوجوانوں تک یہ بہت معرفت کی بات ہے اور یہ ان کے دلوں میں اتر جانی چاہیے اور تاکہ فہم و فراست ان کے پاس آ جائے۔ بھائی دیکھو، یہ تمثیلاً رسول نے کہا تھا کہ یہ 10ویں درجے پہ ہے اور یہ 9ویں درجے پہ ہیں، یہ مقام تسلیم ہے جس پہ ابو ذر ہیں، سمجھ رہے ہو، غور سے سمجھ لینا میرا بیٹا، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے وقت نہ ملے میں آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ بھی ڈھونڈنے نہ نکلیں، تو پھر کیسے چلے گا کام؟ دیکھو فقہ کا مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے نا وضو نماز کے لیے باطل ہے، پانی کھڑا ہو بہہ نہ رہا ہو اور اس سے وضو کر لیا جائے نماز کے لیے تو آپ کی نماز بھی باطل ہے، آپ کا وضو بھی باطل ہے، یعنی کھڑے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، باطل ہے، تو کھڑی سوچ سے دین کیسے نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ جب سوچ آپ کی کھڑی ہو جائے گی تو کیسے دین چلے گا؟ آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیسے ہمیں اپنے مالک اور آقا کے راز اور ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہماری سیرت کیسے بنے گی؟ پھر ہمیں ایسی مشکلیں آئیں گی کہ روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ یہ سارے مسائل اسی لیے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان سے دور ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاشی یلغاریں، یہ پھانسی کے پھندے، یہ معاشی معاملات ہمیں کہاں لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آقا و مولا کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ
حضرت ابو ذر جو 9ویں درجے پہ ہیں ایمان کے، وہ کس منزل پہ ہیں؟ منزل مقام تسلیم و رضا، یعنی منزل تسلیم پر ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے منزل تسلیم؟ یعنی رسول اور آل رسول جو کہہ دیں، انہوں نے سر ایسے نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہے، انہوں نے کہنا بالکل آمنا و صدقنا، میں ایمان بھی لایا، میں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ رسول نے کہا جنت غیب ہے، جنت میں جانا ہوگا مرنے کے بعد۔ سرکار ابو ذر نے کہا آمنا و تسلیم۔ کہا فرشتہ جبریل آتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، کہا آمنا و صدقنا۔ کہا غیب پہ 2 فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کہا آمنا و صدقنا۔ منزل تسلیم پہ ہیں ابو ذر، جو نبی کہہ دیں انہوں نے سر جھکا دینا ہے۔ اور جہاں سلیمان آ گئے تو سلیمان منزل مشاہدہ پر ہیں، ان کا دل اتنا تکڑا ہو گیا ہے، اتنی سادگی سے آپ کو بتاؤں، اس کا دل عشق علی میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ رسول کہتے ہیں جنت ہے غیب میں، وہ کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر، سرکار خدا آپ کو خدا سلامت، یا علی، سمجھ رہے نا حضور؟ منزل تسلیم و رضا اور منزل مشاہدہ۔ اب سنیے رسول اللہ، اب اس کی مثال تاریخ سے آپ کو دے دوں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے 12 اوصیاء ہوں گے، اور جو 12واں میرا بیٹا ہوگا وہ غائب ہو جائے گا، وہ غیبت میں چلا جائے گا۔ میرا 12واں بیٹا قائم آل محمد ہوگا۔ فوراً ابو ذر نے یوں سر جھکایا کہ آمنا و صدقنا، میرے آقا تیرے 12 وصی ہوں گے، تیرا 12واں وصی غائب ہو جائے گا، وہ غیبت میں چلا جائے گا، وہی قائم آل محمد ہوگا۔ میں نے ایمان بھی لایا، میں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ لیکن سلیمان نے سر نہیں جھکایا، اس نے حضور کا چہرہ دیکھنا شروع کیا، اور جو ہی حضور کی بات مکمل ہوئی کہنے لگے سرکار میں نے قائم آل محمد دیکھ لیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سرکار اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور؟ یہ سرکار حیدری یا علی، سرکار یہ ہے 9واں اور 10واں درجہ، منزل تسلیم اور منزل مشاہدہ۔ ہائے 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 ہائے، سرکار سمجھ رہے نا؟ اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ میرے پھیپھڑوں میں گنجائش نہیں تھی کہ میں اسے اور سادہ کر کے ہیں آپ کی خدمت میں، لیکن کیونکہ نوجوانوں کو یاد کرانا ہے کہ بھائی تم بھی اس منزل پہ پہنچ سکتے ہو، منزل تسلیم اور منزل مشاہدہ پہ۔ ہاں، یہ نہیں کہ سلیمان پہ بند کر دیا ہے، نہیں، مالکوں نے اسے آزاد رکھا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ابو ذر جیسی مقام تسلیم پہ آئے تو ٹھیک، مقام مشاہدہ پہ آئے تو ٹھیک، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سلیمان۔ اب اس کی مثال سنو، حسین کی طرف واپس پلٹو، ہے اسی کی روایت بیان کرنے لگا تھا سلیمان کی، اور بیچ میں یہ قضیہ کھل گیا ہے۔ اب دیکھیے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا۔ اچھا نہیں، پہلے ایک حدیث سنو۔ سرکار مقداد، سرکار ابو ذر، سرکار عمار یاسر، سرکار عبداللہ بن مسعود، سرکار محمد بن ابی بکر، یہ سب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نا ایک دن سلمان فارسی کو گھیر لیا مسجد میں، بابا جی کو، اور ہم نے کہا بابا جی یہ جو آپ ہر وقت بی بی کے دروازے کو دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے رہتے ہو چوکھٹ پہ بی بی پہ، اور جا کے ریش مبارک سے بہاری دیتے ہیں جو آپ سرائکی میں کہتے ہیں، وہاں جو دیتے ہیں، اچھا اس کی فضیلت جانتے ہو؟ وہ جو بہاری، رسول خدا نے ایک دن یہ اپنی ریش مبارک سے بی بی کے دروازے پہ بہاری دے رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا سلیمان سنبھل کے، رسول خدا نے کہا سلیمان سنبھل کے، فرشتوں میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، آسمان کے دروازوں میں کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اندر لگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے۔ کہا میری وجہ سے؟ کہاں سلیمان تیری وجہ سے، بھگدڑ مچ گئی ہے، تو میری بیٹی کے دروازے پہ ریش سے بہاری دیتا ہے، پھر اپنی ریش صاف کرتا ہے تو فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ جو یہ مٹی گرے گی ہم لے لیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سلیمان، اب صحابہ نے اسے پکڑ لیا، کیا کہنا صحابہ رضوان اللہ کا، لاکھوں جانے قربان، ان کے قدموں پہ اگر یہ نہ ہوتے ہمیں کون بتلاتا ہمیں کہ علی صحابی نہیں مولا ہے،
انہوں نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے۔ سرکار یہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ اب وہ کیا ہوا کہ سلیمان کو پکڑ لیا سب صحابہ نے، کہا بابا جی آپ جو یہ بی بی کے دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی بتلائیے اس کے اسرار، ہمیں بھی بتلائیں۔ سلیمان تیش سے اٹھے، جلال سے، غضب سے اٹھے، اور اٹھ کے ان سب کے ہاتھ پکڑے اور کھینچنے لگے، کہنے لگے آؤ میرے ساتھ بی بی کے دروازے پہ۔ اور جب بی بی کے دروازے پہ آ گئے تو کہنے لگے جسے تم بار بار چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، سلیمان بولے ان صحابہ سے، تم جسے بار بار چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، چوکھٹ، یہ تمہارے لیے چوکھٹ ہے نبی کی بیٹی کی، یہ میرے لیے حد بندی ہے، یہ تمہارے لیے چوکھٹ ہے، مجھ سلیمان کے لیے یہ حد بندی ہے۔ ادھر جدھر ہم کھڑے ہیں، صحابہ سے کہا ادھر جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر مخلوق خدا ہے، اور اس چوکھٹ کے اس پار جو بھی ہے اس کی نسبت خدا سے ہے، کوئی ید اللہ ہے، کوئی عین اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے، کوئی جنب اللہ ہے، کوئی انک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ہائے داری یہاں علی، سمجھ رہے نا؟ حضور حضور، سمجھ رہے نا؟ اب وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہی سلیمان۔ اب ابو ذر کہتے ہیں میں 3 دن سے چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ ابو ذر جب ساری مسجد خالی ہو جاتی ہے نا تو سلیمان بی بی کے دروازے کی طرف دیکھتا ہے، دروازے کی طرف۔ تو کہا میں چھپ چھپ کے دیکھتا تھا کہ یہ بابا جی کسی گر پہ ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھتا، یہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ کہا تیسرے دن میں استوانہ وفود کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ استوانہ یہ اس کو کہتے ہیں پلر کو، تو وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا ایک پلر ہے استوانہ وفود کا، میں اس کے پیچھے تھا اور سلیمان بالکل دروازے کے قریب بیٹھے تھے اور دیکھے جا رہے تھے۔ تو اچانک باب اللہ کھلا، چلو بھائی دروازہ کھلے، اے توڑے ورگا بوا ہوں ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ نے خود کہا ہے نحنو ابواب اللہ، ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں، اور وہی بات غلطی سے میں کر بیٹھا ہوں۔ دروازہ کھلا جی، اور سرکار ابو ذر کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، دروازہ کھلا، سورہ کوثر جتنا حسین باہر آیا۔ یعنی چھوٹے، اللہ اکبر، سرکار ہائے ہائے، سرکار سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں نا سورہ کوثر کی، 4 آیتیں۔ تو حسین، اب میری جرت نہیں تھی میں کہتا کہ حسین کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ان جملوں کے عادی نہیں ہیں، چھوڑ دیجئے، مجھے پاگل سمجھ کے ایک طرف کر دیا کیجئے۔ سرکار وہ کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، حسین باہر آئے، سلیمان دوڑ کے آگے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھا، بھئی کوئی نہیں مسجد میں۔ جلدی سے ننھے سے ہاتھ حسین کے سلیمان نے پکڑے اور کہا چچا کا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کہا علیک السلام یا امی، میرے چچا آپ پر بھی سلام ہو، کیسا کریم مولا ہے، کیسی غلامی ہے اور کیسے آقا ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کان لگا لیا کہ یہ اسی لیے بیٹھے تھے کہ انہیں حسین اکیلا چاہیے تھا، اور آج ان کو حسین اکیلے مل گئے ہیں۔ اب کہا میں سننے لگا غور سے کہ سلیمان کیا کہتے ہیں۔ کہا سلیمان نے دونوں گھٹنے جوڑے، تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں، حسین کے سامنے بیٹھ گئے، ہاتھ باندھ لیے اور کہنے لگے آقا او میرے حسین، اپنے چچا کو صرف اتنا بتا دو کہ تو ہے کون، صرف اتنا۔ ابو ذر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان کو میں نے سنا کہ وہ حسین سے پوچھ رہے تھے کہ صرف اتنا بتا دے کہ تو ہے کون۔ کا حیران ہو کے تحیر، یعنی ایک جلال ہے اور ایک تحیر ہے حسین کے چہرے پر، اور غور سے دیکھا سلیمان کو، غور سے، پھر نہ جانے ہمیشہ کی طرح رحم کرنے والا حسین، ہمیشہ کی طرح
رحم کرنے والا حسین مسکرایا اور کچھ بولنا ہی، ابو ذر کہتے کچھ کہنا چاہا حسین نے اپنے سلیمان کو، کچھ کہنا چاہا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ید اللہ، وہ بھی اب سمجھ نہیں کسی کو. اچھا آج میں بھی زد نہ پکا، میں بھی نہیں آکھنا بھی میں کی کہہ رہے ہیں. بس ابو ذر کہتے کہ ید اللہ حسین کے لبوں پہ آیا. حسین نے آنکھیں پرت کے دیکھی، وجہ اللہ کی زیارت کی. اللہ اکبر، ہائے ہائے، وجہ اللہ کی زیارت ہوئی. اچانک ید اللہ ہٹا، وجہ اللہ، لسان اللہ حرکت میں آئی اور کہا او میرے بیٹے حسین، او میرے بیٹے حسین، آپ کیا کرنے لگے تھے؟ آپ میرے سلیمان محمدی کو بتلانے لگے تھے کہ آپ کون ہیں، میرا سلیمان مر جاتا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے. کیا اس حسین کے فضائل پڑھوں، گھنٹہ ہو گیا خدا کی قسم، اور حسین کی تمہید ہی باندھتا رہ گیا میں، اور کچھ نہیں بتلا پایا. اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے، کچھ نہیں جانتے ہم، لیکن حسین کا ایک خطبہ سنیے. ویسے تو حسین کے لاتعداد خطبے، بڑا دل تھا کہ 10 سالہ امامت میں بھی گفتگو ہو، وہ 4 مہینے جو ادھر گزرے ہیں اس پہ بھی بات ہو، 28 رجب کے خطبے پہ بھی ہو. عالی شان خطبہ حسین نے دیا 28 رجب کو. ہمیں تو صرف ظاہر ہے ایک مقتل کی روایتیں اور ہوتی ہیں، اور جب آپ فلسفے اور منطق میں جاتے ہیں تو بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے. ہمیں تو یہی ہے کہ جی وہاں سے نکلے اور نکل کے تو چلے گئے شہادت کے لیے، اور وہاں پہ ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ دیا. نہیں حضور، بیمار بیٹی کو نہیں چھوڑ دیا، ہم ان کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں. حسین نے 27 رجب کو گھر میں ایک عشائیہ دیا بنی ہاشم کو، ایک عشائیہ دیا گھر میں، حسین کی حویلی میں ایک عالی شان کھانا ہوا. اللہ ہی جانے غربت محمد والے محمد کی پڑھ پڑھ کے. اچھا آف دی ریکارڈ جملہ کہہ رہا ہوں، معاف کر دیجئے گا، کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، ویسے ہی ایک مومن کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. محمد والے محمد کی غربت پڑھنے والے ہم سب V8 پہ چڑھ گئے ہیں، اور ان کی غربت اتنی جناب پڑھ دی ہم نے، آپس ہی امیر ہو گئے. ان کی غربت پڑی. ارے کاہے کی غربت جو اللہ کا خرچہ چلاتے ہوں. ہائے 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 سرکار، کاہے کی غربت، کدھر کی غربت. کمال ہے جو عبد ہو کے اللہ کو بجائیں، ان سے بڑا امیر کون ہے؟ اللہ اکبر. لیکن بہرحال حسین نے کھانا دیا اور اس میں تقریر کی. حسین نے کہا 3 افراد میں اپنے نمائندوں کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں. اے محمد حنفیہ میرے بھائی، آپ بنی ہاشم کی تجارت کو دیکھیں گے تاکہ بنی ہاشم کا کاروبار اور سارے معاملات چلتے رہیں. اور عباس بادشاہ کی والدہ گرامی سے کہا ماں، میں نام ڈرتا ہوں لینے سے، نا معاف کر دیجئے گا، مجھے بہت خوف آتا ہے، پتہ نہیں میں اتنا پاک ہوں کہ نہیں ہوں، ہے نا. میں نے خدا کی قسم تنہائیوں میں بھی کبھی نام نہیں لیا، میں القاب سے ویسے پڑھ لیتا، کتاب میں بھی آ جائے تو بس ایسے آنکھیں سے آگے کر کے نکل جاتا ہوں. سرکار عباس بادشاہ کی والدہ گرامی، زوجہ امیر المومنین، رازدار سیدہ، دعائیں رسول کی بیٹی نے کی، پھل ظاہر ہوا اس شہزادی سے ہے. ان سے کہا اماں آپ کو میں چھوڑے جا رہا ہوں. سنیے حسین کا خطبہ، معمولی جملے نہیں ہیں. حسین نے کہا ماں، محمد حنفیہ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ تجارت بنی ہاشم اور نان نفقے کے معاملات اور زائرین کا کھانا اور ہمارے جو دسترخوان ہیں ان کا انتظام و انصرام پورا ہوتا رہے. یہ حسین ہے اور کہہ کے جا رہا ہے. اور کہا ماں
آپ کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، آپ کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ حکومت آپ سے ڈرتی ہے۔ ہائے ہائے، یعنی آپ مدینے میں رہیں گے تاکہ شیعوں کو کچھ نہ ہو، مومنوں کو کچھ نہ ہو۔ اتنی ہیبت تھی عباس کی ماں کی، اتنی ہیبت تھی شہزادی کی۔ کاش آپ نے ان کی سوانح حیات مبارکہ کو دیکھا ہوتا سرکار، کہ انہوں نے حسین کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں۔ یقین جانیے قابل ذکر شہزادی ہیں، کروڑوں سلام ان کے قدموں پر ہمارے سرکار۔ اور تیسرا فرمایا، وہ میری بیٹی جو سیدہ کے نام پہ تھی ان کی، جنہیں آپ بیمار بی بی کہتے ہیں، جنہیں وچھوڑے والی بی بی کہتے ہیں آپ، ان کے بارے میں ذکر کیا، کہا اے میری بیٹی، آپ کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ بیمار ہیں۔ کہاں کی بیماری؟ اس لیے نہیں، معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، رہنے دیجئے سرکار، آپ جو آپ کا دل چاہے آپ کہیں، لیکن محمد والے محمد کے فلسفے کو بھی دیکھیں۔ محمد والے حسین نے آخری خطبے میں گھر والوں سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ مسند علم رسول خالی نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، کیونکہ ہم سب جا رہے ہیں، ہم سب جا رہے ہیں۔ میں بیٹی آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ مسند علم رسول خالی نہ ہو جائے۔ زائرین رسول جب آئیں اور اہل بیت سے اللہ کے بارے میں پوچھیں تو ہمارے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ او میری بیٹی، آپ جو کہیں گی وہی اللہ کا دین ہوگا۔ اور اب آ کے دیکھیے طبری اور تاریخ مسعودی اٹھا کر، مقدمہ خلقان پڑھ کے، تالقانی کو پڑھیے، ابن خلدون کو پڑھیے، کتنے فلسفیوں کی کتابیں، یہ سب میرے نہیں ہیں، سب امت مسلمہ کے ہیں، سب سواد اعظم کے ہیں۔ سب نے لکھا کہ جب امام سجاد مدینے میں واپس آئے، افقہ مدینہ چمڑے کے تھیلوں میں 40,000 فتوے حسین کی بیٹی کے لے کے حاضر ہوئے، اور جا کے کہنے لگے اے ابن رسول، اب آپ آ گئے ہیں تو حسین کی بیٹی نے جو غیر حاضری میں آپ کی فتوے دیے ہیں، اب ان کا کیا کریں؟ تو امام سجاد کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا یا ایھا الافقہ مدینہ، اے افقہ مدینہ، کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا حضور؟ ہم بیماری سے ہی 14 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال نہیں نکلے، اور حسین کہتا ہے مسند علم خالی نہ ہو جائے، کلنا محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اسی بی بی میں شرح نظر آتی ہے، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم سب علم میں محمد جیسے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اس شہزادی کو تب چھوڑا، اور 28 کو عظیم الشان خطبہ دیا، عظیم الشان خطبہ دیا۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس 28 ہوتی ہے، میں آپ کو اس میں علمی مخمصے میں نہیں پھنساؤں گا، بیان نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ، رسول کا روزہ چھوڑتے ہوئے حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا انا، یاد رکھیے گا، یہ مشکل میں اگر آپ پڑھیں نا حسین کے وسیلے کے لیے، بڑا کام دیتا ہے یہ جملہ خطبے کا۔ بہت دفعہ میں نے آزمایا، جب میں مدینہ میں تھا تو جب بہت دور دور سے ملکوں سے لوگ آتے تھے زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو جب وہ شیخ امری میں اکٹھے ہوتے تھے اور میں مجلس پڑھا کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ اپنی مشکلیں مدنی سمجھ کے کہ یہ اہل مدینہ ہیں تو ان سے دعا کرواتے ہیں، تو میں انہیں ہمیشہ یہی بتلایا کرتا تھا کہ یہ مدینے کا راز ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں دل کر پڑا آپ کے سامنے بولنے کا کہ حسین نے اپنے خطبے میں اپنی شان کیا بیان کی، جس حسین نے کہا تھا کہ میرے فضائل انسان کو نہیں دیے گئے، اسی حسین نے 28 رجب کو جاتے ہوئے قبر رسول پہ بوسہ دیتے ہوئے گھوڑے کی رکابوں میں پیر رکھ کے کھڑے ہو کے کہا تھا انا ابن شعون اللہ و ابن لیلۃ القدر، میں اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں اور لیلۃ القدر کا بیٹا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ابن شعون اللہ، میں اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، انا ابن لیلۃ القدر، اور میں ہی لیلۃ القدر کا بیٹا ہوں۔ وہ حسین۔ لیکن اسی حسین کو میں نے
جلال سے اور پھر زمین پر گرتے اور تڑپتے دیکھا جب اپنی ماں کی قبر پہ آیا۔ کیا بتلاؤں؟ اور ماں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ماں تیری لوریاں مجھے بڑی یاد آئیں گی، تیری گود میں سونا، یہ جملے مولا کا کہ آپ درد کو محسوس کیجیے۔ ماں تیری لوریاں مجھے بڑی یاد آئیں گی، ماں تیری گود میں سونا میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں میری زلفیں سنوارنی میں اس ہاتھ کے لمس کو کبھی نہیں بھولوں گا، ماں ماں وہ جو میرے کان میں تم میرے بابا کے راز بیان کرتی تھی نا، وہ مجھے کبھی نہیں بھولیں گے، ماں ہم دونوں بھائیوں کو جب سینے سے تو لگاتی تھی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں جب تو چکی کے پاس بیٹھتی تھی تو ہمارے لیے کیا کیا قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں جب تم مجھے بھاگ بھاگ کے پانی پلاتی تھی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں میرے کرتے کو جب تو سنوارتی تھی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں جب اپنے نوالے کو منہ میں ڈالنے کی بجائے میرے منہ میں تو لگتی تھی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں جب تو اپنی انگلی ہمیں پکڑا کر دونوں بھائیوں کو چلنا سکھاتی تھی ہم کبھی نہیں بھولیں گے، ماں جب تو کہتی تھی حسین قدم بڑھا تو ہی تو صراط مستقیم ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا، ماں جب تو اپنی چادر میں ہمیں چھپا لیتی تھی اور ہمارے نانا سے کہتی تھی اے یا ابتا ڈھونڈیے تو صحیح آپ کی آنکھوں کا نور کہاں ہے اور جب ہمارے نانا آپ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہے میری آنکھوں کا نور، کہاں چھپے ہوئے ہیں میری آنکھوں کے نور، پھر ہم اپنی ماں کی چادر سے ننھے ننھے ہاتھ نکال کے اپنے نانا کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے نانا ہم یہاں ہیں، نانا ہم یہاں، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماں میں وہ سرد راتوں کے لحاف کو کیسے بھول سکتا ہوں جب ٹھنڈی ہوا چلتی تھی جو ہڈیوں سے گزر جاتی تھی، تم اپنے بستر میں ہمیں لے کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھی دعا کرو آج رات تمہارے نانا ہمیں ملنے آ جائیں، اور جب نانا دروازے پہ آتے تھے میں اپنی ماں کو تجھے دیکھتا تھا کہ تو اپنے آنسوؤں کو اپنی ردا میں چھپاتی ہے، ایک دن نانا نے آپ سے پوچھا تھا میری بیٹی میں نے دیکھا تو چھپ چھپ کے میرے آنے سے پہلے روتی ہے، تجھے دکھ اور تکلیف کیا ہے؟ حسین ماں کی قبر پہ یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، کہا ماں نانا نے پوچھا تھا او میری بیٹی میرے آنے سے پہلے کیوں روتی ہے، کیوں اپنی ردا میں اپنے آنسو چھپاتی ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا بس بابا آپ کے آنے سے تسلی ہوتی ہے کہ میرا حسین بچا رہے گا جب آپ چلے جاتے مجھے آپ کی امت سے ڈر لگتا ہے مجھے آپ کی امت سے ڈر لگتا ہے بابا، جب آپ چلے جاتے ہیں میں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہوں، ماں ہمیں وہ منظر یاد ہے، ماں ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے جب نانا کے پہلو میں ہم چپکے تھے اور آپ رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور نانا آنکھیں کھول کے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو اے بطول عذرا تم غم نہ کرو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تیرے حسین پہ ایک ایسی قوم روئے گی جو اپنوں کو چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ کے ہائے حسین کرے گی۔ کہا حسین نے یہ قبر کا وعدہ ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں، کہا ماں میں کیسے بھولوں، میں کیسے بھول جاؤں، میں وہ منظر کیسے بھول جاؤں، پھر ہمارے دروازے پہ آگ آ گئی،
ماں وہ منظر میں کیسے بھولوں، تو نے ہمارے سروں سے امامے اتار لیے تھے اور کہا تھا جا نانا کی قبر پہ بیٹھ جاؤ اور فریاد کرو کہ نانا کی امت ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ ماں ہم نے گرتا ہوا دروازہ دیکھا، تیرے حلق میں اس کا کیل جاتے دیکھا۔ عالیہ بی بی روایت فرماتی ہیں، عالیہ بی بی روایت فرماتی ہیں حضور کہ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا، بس عشق سے رو لیجئے، حسین کا غم کوئی فن تھوڑی ہے، بس عشق ہے، بس آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں، محنت سوارت ہو جائے، کمال ہے سرکار۔ بی بی عالیہ کیا روایت فرماتی ہیں حضور، بس روایت توجہ سے سن لیجئے، مصائب میں وہ آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، آپ مصائب سنیے تاکہ میں آپ کو اجازت لے لوں آپ سے۔ سرکار عجب ہے، عجب ہے، روایت سنیے۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب حسین جنگ لڑ رہے تھے نا اور حسین تیروں سے سارا بدن بھر چکا تھا میرے بھائی کا، خدا کے لیے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اب میری طرف متوجہ رہیں، ماتمی ہوں گے یا نوحہ خان ہوں گے یا بعد میں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن خدا کے لیے، خدا میں رک گیا کیونکہ میں مصائب ایسے نہیں پڑھ سکتا، آپ متوجہ ہوں گے تو میں مصیبت پڑھوں گا۔ ہو گیا جی، سب مکمل ہو گیا سر، بسم اللہ حضور۔ بی بی عالیہ کہتی ہیں روایت بڑی دردناک ہے اور ہے عالیہ بی بی کی، میں روک بھی نہیں سکتا۔ عالیہ بی بی کہتی ہیں میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے نا، در خیمہ پہ میں حسین کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، میرا بھائی تیروں سے بھر چکا تھا، نیزوں سے بھر چکا تھا، لاٹھیاں ماری جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، گرم ریت اڑائی جا رہی تھی۔ میں نے اچانک دیکھا کہ میرے خیمے کے بالکل، جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں آپ، میں نے ٹیلہ زینبیہ سے دیکھا کہ میرا بھائی بالکل ٹیلے کے پاس سے جنگ کرتا ہوا گزرا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، کہ اچانک حسین نے بولنے کی کوشش کی، ایک تیر سہ بالا، 3 شاخوں والا تیر حسین کی آ کے حلق میں لگا اور حسین بول نہیں پائے۔ کہا میں نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے کو کاؤ دے کے ٹیلے کے پاس آ کے گھوڑے سے اترا، کوئی جگہ نہیں تھی حسین کے بدن میں خالی۔ کہا پاس اترا، میں نے غور سے دیکھا حسین کیا کرتے ہیں۔ کہا حسین نے اس تیر میں ہاتھ ڈالا اور اس تیر کو بڑی مشکل سے عباس کو پکار کے نکالا۔ کہا میں نے آواز سنی کہ حسین کے نرخرے سے آواز بلند ہوئی، پھر میں نے دیکھا حسین نے بڑی مشکل سے اپنی ہتھیلی اٹھائی، اسے اپنی کونیوں سے صاف کیا، پھر حسین نے اپنے حلق کا خون لیا اور اپنی ہتھیلی پہ کچھ لکھا۔ اس کے بعد تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، حسین پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین پھر جنگ کرنے لگے۔ پھر حسین خوش قسمتی سے، عالیہ کہتی ہے میرے پاس سے گزرا، میں نے اپنے ٹیلے سے آواز دی، او میرے بھائی، او میرے حسین، مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا تھا۔ کہا گھوڑا دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا، حسین نے میری طرف حسرت کی نگاہ کی، مجھے کہا بہن کچھ نہیں، گھبرا نہیں، بھوکے کی جنگ دیکھ، پیاسے کی جنگ دیکھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کے بیٹے کی جنگ دیکھ۔ کہا پھر کاؤ دے کے میرے پاس سے حسین گزرا، کہنے لگا میری بہن گھبرا نہیں، مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی تھی، میں فاطمہ کہنے لگا تھا کہ تیر نے میرا نطق کاٹ دیا، میں نے حسرت سے اپنے خون سے لکھا فاطمہ۔